اسی لیے عظیم ہستیوں کو دیکھیے، عظیم ہستیوں کو جب آپ دیکھیں گے، جب یہ جو یہاں مراجع کرام کے فوٹو لگے ہوئے ہیں، جب آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، انہی عظیم ہستیوں کے کردار میں اہل بیت علیہم السلام کے کردار کی جھلک نظر آتی ہے. ان کے کردار میں اہل بیت کے کردار کی جھلک نظر آتی ہے. انہی کے کردار میں اہل بیت کی سحر خیزی نظر آتی ہے. انہی کے کردار میں اہل بیت علیہم السلام کا درد دین نظر آتا ہے. انہی کے کردار میں زہد و تقوی نظر آتا ہے. انہی کے کردار میں فاطمۃ الزہرا کے رات کے اندھیرے میں دعا پڑھنے کا انداز نظر آتا ہے. انہی کے کردار میں خلق خدا کی ہدایت اور خلق خدا کی دستگیری کا کیا انداز نظر آتا ہے. جب ان علماء کو دیکھتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کتنی خدمت انجام دی ہے. بڑے بڑے علماء اور مراجع کرام کہتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کے بعد دین کی سب سے بڑی جو خدمت کی ہے وہ امام خمینی نے خدمت کی ہے. اتنی بڑی خدمت کی ہے، ایک ایسا انقلاب انہوں نے برپا کیا کہ مشرق و مغرب و جنوب و شمال ہم اس کے آثار دیکھ رہے ہیں. جہاں کہیں آپ دیکھیں گے اس انقلاب کے آثار آپ کو دکھائی دیں گے. انقلاب خمینی سے پہلے یہی اہل بیت کے آثار الماریوں میں گم تھے، لیکن اس انقلاب کے صدقے آپ دیکھیں گے مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں آپ دیکھیں گے کوئی دنیا کا گوشہ نہیں ہے جہاں علی کی نہج البلاغہ کا اس لوکل زبان میں ترجمہ موجود نہ ہو. آپ دیکھیں گے اسی انقلاب کے صدقے دنیا کا کوئی گوشہ نہیں ہے جہاں امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کا ترجمہ نہ ہوا ہو. آپ دیکھیں گے دنیا کا کوئی گوشہ نہیں ہے جہاں امام علی علیہ السلام کی آج کی شب جمعہ پڑھی جانے والی دعائے کمیل کا ترجمہ موجود نہ ہو. اسی انقلاب کے صدقے میں ایسے انسانوں کی تربیت ہوئی جو جغرافیہ حدود سے باہر اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہیں. میں اور آپ بہرائچ کے مومنین کے لیے ان کی حاجت روائی کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کرتا ہوں. اس انقلاب نے گلوبل سطح کے انسانوں کی تربیت کی جو ہر ملک میں مظلوموں، محروموں، بے کسوں، بے سارا انسانوں کی نجات دینے کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ادارے بناتے ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے. امام خمینی کے انقلاب نے ایسے انسانوں کی تربیت کی جو کسی ملک کی چہار دیواری میں اپنے کو محدود نہیں کرتے ہیں، وہ ہر مظلوم کے تئیں ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں. ہم مال نہیں دے پاتے ہیں، اس انقلاب نے ایسے جوانوں اور ایسی نسل کی تربیت کی جو ہر مظلوم کی مظلومیت ختم کرنے کے لیے، ہر مظلوم کی نصرت اور مدد کرنے کے لیے آمادہ بہ جنگ ہوتے ہیں، آمادہ بہ کیا پیکار ہوتے ہیں. یہ سلیمانیوں، یہ حججیوں، یہ نسل کہاں سے تربیت ہوئی؟ جنہوں نے سرحدوں سے ماورا ذمہ داری کا احساس کیا. سلیمانی نے انہوں نے سرحدوں سے ماورا ذمہ داریوں کا احساس کیا. یہ سرحدوں میں بند نہیں ہوئے، گلوبل سطح پر احساس ذمہ داری کرنے والے انسانوں کی تربیت کرنے والا یہ انقلاب، اس کی کتنی برکتیں ہیں. لیکن اس سب کے باوجود امام خمینی نے، جس نے اہل بیت سے یہ جذبہ سیکھا تھا، ان کا وصیت نامہ جو پڑھنے کے لائق ہے. امام خمینی اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بادلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار بفضل خدا از خدمت خواہران و برادران مرخص. میں اطمینان قلب کے ساتھ خدا کے فضل پر امید رکھتے ہوئے اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں سے رخصت ہو رہا ہوں. بسوئی جاہگاہ ابدی سفر می کنم، اور اپنے آخرت اور ابدی گھر کی طرف سفر کر رہا ہوں. پھر کیا فرماتے ہیں؟ وبدعائی خیر شما احتیاج مبرم دارم، لوگوں میں تمہاری دعائی خیر کا شدید محتاج ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بارے میں
ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ان کی نماز شب جہاز میں بھی ترک نہیں ہوتی تھی. جب 17-18 سال کی جلاوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد خمینی فرانس سے جہاز پر بیٹھے, ایئر فرانس میں جہاز پر بیٹھے, تو ان کے ساتھ فرینچ کے بہت سارے رپورٹر ساتھ تھے. انہوں نے جو رپورٹ لکھی امام خمینی کے جہاز کی اندر کی, کہ انہوں نے لکھا کہ ہم نے اس نورانی انسان کو فضاؤں میں بھی نماز شب پڑھتے ہوئے دیکھا. خمینی نے کہاں سے یہ سیکھا تھا کہ فضاؤں میں, زندانوں میں, جلاوطنی میں خالق کے ساتھ راز و نیاز کرنا؟ خمینی نے حسین اور حسین کی بہن زینب کبریٰ سے سیکھا تھا. زندانوں میں نماز شب پڑھنے کی سنت کس نے قائم کی؟ علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے قائم کی. یہ اور میں اور آپ ہیں جنہوں نے نمازوں اور عزاداری کا ایک جھگڑا قائم کیا. اگر ہم روح کربلا کو سمجھے, نماز تو چھوڑیے, واجبات تو چھوڑیے, اگر روح کربلا ہمیں سمجھ میں آئے گی تو ہمارے اندر زینب کبریٰ کی طرح تمام تر سختیوں پریشانیوں کے باوجود سحر خیزی کا جذبہ پیدا ہو جائے. حقیقی کربلا میں یہ طاقت ہے, حقیقی کربلا میں یہ طاقت ہے. وہ انسان کو رات کے اندھیرے میں 72 انسانوں کا داغ دیکھنے کے باوجود, غل و زنجیر بندے ہونے کے باوجود انسان کو اتنی انرجی دیتا ہے کہ زینب کبریٰ کو جب زندانی شام میں سید سجاد نے دیکھا بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے, تو امام سجاد نے پھوپھی سے پوچھا, پھوپھی آپ بیٹھ کر کیوں نماز پڑھ رہی ہے؟ کہا بیٹا سجاد, کھانا اتنا کم آتا ہے جو بچوں کے لیے ناکافی ہوتا ہے. میرا بدن ضعیف ہو چکا ہے, مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے. بدن ضعیف تھا لیکن اس بدن کے اندر ایک طاقتور روح تھی, جو طاقتور روح زینب کبریٰ کی اس ضعیف و ناتوان بدن کو رات کے اندھیرے میں زندان میں کھڑا کرتا تھا اور نماز شب اس جسم سے پڑھواتا تھا. امام خمینی فرماتے ہیں, لوگوں میں جا رہا ہوں, اطمینان قلب کے ساتھ جا رہا ہوں. لوگوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, میں تمہاری دعائے خیر کا بہت محتاج ہوں. محتاج ہے خمینی, آپ محتاج ہیں. جو مکتب کربلا میں ہوگا, جو زینب کبریٰ کی درسگاہ میں ہوگا, وہ محتاج ہوگا. پھر فرماتے ہیں یہ دیکھیے, اس لیے ہم بہت محتاج ہیں ان مراجع کرام کے سامنے زانو یا ادب طے کرنے کی. بہت بڑی سازش ہے اس قوم کے ساتھ, جو ہمارے نوجوانوں کو, اس قوم کو امام زمانہ کے ان نائبوں کے ساتھ, جانشینوں کے ساتھ جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جوانوں سنو سمجھو, امام زمانہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہی مراجع کرام سے ہو کے جاتا ہے. امام زمانہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے, وہ راستہ جو ہمیں امام زمانہ کی طرف لے جائے گا, وہ کوئی راستہ نہیں ہے, وہ انہی مراجع کرام کا راستہ ہے. وہ لوگ, وہ ہستیاں جو ہمارے ہاتھ کو امام زمانہ کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں, وہ لوگ جو ہماری زندگی کو امام زمانہ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں, وہ یہی مراجع کرام ہیں. انہی کا طرز زندگی ہمیں اہل بیت کے طرز زندگی سے آشنا کرے گا. یہ مکتب اہل بیت علیہم السلام کے وہ چمکتے ہوئے ستارے, شائننگ سٹار ہے, جو اہل بیت علیہم السلام کے نور کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. سیستانی اپنی سیرت کے ذریعے اہل بیت کا نور پھیلا رہے ہیں, خامنئی وہ سیرت کے ذریعے, اور باقی مراجع کرام. یہ دیکھیں خمینی, امام نے فرمایا, شیطان نے اپنے ساتھیوں سے کہا, اپنے لشکر سے کہا, کل بھی اشارہ کیا, شیطان کا بھی ایک لشکر ہوتا ہے, خدا کا بھی ایک لشکر ہوتا ہے. انسان کو پناہ مانگنی چاہیے کہ میں کہیں شیطان کا لشکر نہ بنوں. اسی فرش عزا پر دعا کرنی چاہیے, پالنے والے مجھے بچا کہ میں شیطان کا لشکری بنوں, میں خدا کا لشکر بنوں, اہل بیت کا لشکر بنوں. وہ بھی اہل بیت. امام خمینی کیا کہتے ہیں, اتنا انقلاب برپا کرنے کے باوجود, اتنی خدمات انجام دینے کے باوجود, اگر آپ ان کی خدمات کا اندازہ لگائیں گے نا خمینی کا,
انہی کی خدمات کے صدقے لبنان کے شیعوں کو عزت ملی ہے. انہی کی خدمات کے صدقے سیستانی صاحب کے فتویٰ کے بعد وہ لشکر وارد ہوا جنہوں نے 15 لاکھ سیستانی صاحب کے فتوے پر عمل کرنے والے شیعوں کی داعش کے خلاف جنگ کرنے میں ٹریننگ دی. پھر خمینی کہتے ہیں واز خدای رحمان و رحیم میخواہم کہ عذرم رو در کوتاہی خدمت و تقصیر بپذیرد. اور بھائیو بہنوں میں خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خدای رحمان و رحیم مہربان خدا کی بارگاہ میں، رحیم خدا کی بارگاہ میں اس بات کا کیا خواستگار ہوں کہ وہ میری خدمت کے میدان میں خمینی سے جو کوتاہیاں ہوئی ہو، خدمت کے میدان میں خمینی سے جو کوتاہیاں ہوئی ہو، میں خدا سے ان کوتاہیوں کے لیے خداوند کریم سے اس بات کے لیے درخواست گزار ہوں، خدمت کے راستے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں میری ان کوتاہیوں کو معاف کرے. انداز دیکھیے یہ انکساری کہاں سے انسان سیکھتا ہے؟ یہ انکساری دعائے کمیل پڑھ کے انسان سیکھتا ہے. یہ انکساری انسان صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو پڑھ کر سیکھتا ہے. یہ انکساری انسان ان تاکیبات کو جو ہر نماز کے بعد اہل بیت نے اپنے ماننے والوں کے لیے انمول سرمایہ چھوڑا ہے تاکیبات کی صورت میں، یہ انداز، یہ طرز زندگی، یہ انکساری خدمت کرنے کے باوجود یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا کہ خمینی ملت سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اگر خدمت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو خمینی کی ان کوتاہیوں کو بخش دینا، معاف کر دینا. واز ملت امیدوارم کہ عذرم را در کوتاہیہ و تقصیرہ بپذیرن. میں اس ملت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میری کوتاہیوں کو، میری تقصیر کو، اگر خدمت کرنے میں کوتاہی ہوئی ہو، میری کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے. ہمارے یہاں کوئی انسان، کوئی نہیں